بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آسپیکٹ ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان حبیب اللہ۔ ویورز سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، دنیا جس رفتار سے ترقی کر رہی ہے اسی تیزی کے ساتھ مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک طرف انڈسٹریل گروتھ سے جہاں انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ایسی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، ایسے موسمی اور سماجی رویوں میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے کہ جن کے بارے میں پہلے کبھی سوچا گیا نہ سمجھا گیا۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ انسانی ترقی تو ہو، لیکن انسانی ترقی کے اس سفر میں ان وسائل کو اور ان مسائل کو کم سے کم استعمال کیا جا سکے تاکہ آنے والی نسلیں وہ ان وسائل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1980s میں اقوام عالم یعنی یونائیٹڈ نیشن نے ان خطوط کے اوپر سوچا کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر جس رفتار سے انسانی ترقی ہو رہی ہے اور یہ جس طریقے سے مسائل بڑھ رہے ہیں، تو ایسا ڈایاگرام، ایسا فریم ورک اور ایسے انڈیکیٹرز لائے جائیں جس سے ان مسائل پہ قابو پایا جا سکے۔ اور اس کے بعد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام شروع ہوا۔ یہ ایک نیا لفظ تھا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور اس حوالے سے آج اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہمارے ہیں مہمان علی عمران۔ علی عمران صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ علی عمران صاحب کا تعارف یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے یہ مختلف سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں، اور حالیہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کا سبجیکٹ ہے۔ تو سب سے پہلے میری طرح میری بھی رہنمائی فرمائیں اور ناظرین کی بھی، کہ یہ ایک بہت چرچا سن رہے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا، تو پہلے تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن اور اس کے کیا گولز ہیں، کیا اس کے بارے میں ہے، تو ذرا وضاحت فرما دیجیے پلیز۔ بہت شکریہ حبیب اللہ صاحب آپ کا اور اسپیکٹ ٹی وی کا۔ اس موضوع پہ آپ نے بہت اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یا جن کو ہم پائیدار ترقی کے اہداف بھی کہتے ہیں، ان کے حوالے سے لوگوں تک معلومات کو پہنچانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حبیب صاحب، جیسے آپ نے اپنی اس میں شروع میں بھی آپ نے کہا، انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ یہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن یہ ہوتی رہی ہے کہ دنیا کے وسائل تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، تو وسائل کو اچھے انداز میں استعمال کرتے ہوئے، کم سے کم فطری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے انسانی ترقی کو کیسے انشور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے انٹرنیشنل کوآپریشن اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت ساری کانفرنسز، بہت ساری میٹنگز ہوئیں، اور ہمارے پاس پیرس کلائمیٹ ایکشن جیسے ڈاکومنٹس بھی جو ہے وہ ملکوں نے اس کو ترتیب دیا۔ لیکن جب میلینیا شروع ہو رہا تھا تو اس وقت اقوام عالم نے جو ہے وہ نئے میلینیا کے آغاز پہ کچھ مشترکہ ڈیولپمنٹ گولز کا اس کو شروع کیا۔ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے کوئی 8 کے قریب گولز تھے، اور اس پہ سبھی ملکوں نے نہ صرف اس کے اوپر اپنی پالیسیز کو اس کے مطابق کیا، بلکہ وہ اس کے اوپر باقاعدہ رپورٹ بھی کرتے رہے۔ لیکن بیسڈ آن ایکسپیرینسز جو ہمیں پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گول سے ملے، تو 2015 میں اگلے 15 سال کے اہداف کے طور پہ جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یا پائیدار ترقی کے اہداف کو مقرر کیا گیا۔ یہ ایک ایسا کنسنسس ڈاکومنٹ تھا جس پہ کم و بیش سبھی ملکوں کا اتفاق تھا، اور سبھی ملکوں نے اس کے اوپر سائن کیا اور اس کو ریٹیفائی بھی کیا۔ یہ ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں یا پائیدار ترقی کے جو اہداف ہے، یہ اس وقت ٹوٹل کوئی 17 کے قریب گول ہیں، اور یہ ہے یا مقاصد جو ہے یہ ایک بیسیکلی فریم ورک پرووائڈ کرتے ہیں کہ ملک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے اگر اس کو اس فریم ورک کے اندر رکھ کے کیا جائے تو ترقی جو ہے وہ یکساں ہو سکتی ہے۔ اور اس کا اصول جو ہے وہ لیونگ نو ون بیہائنڈ پہ ہے، جہاں پہ غریب ملکوں کو یا کسی ملک کے اندر غریب کمیونٹیز کو اپ لفٹ کرنا اس کا مقصد ہے۔ اس کے 5 حصے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے، جن کو ہم 5 P's بھی کہتے ہیں انگریزی میں۔ اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ پیپل کا حصہ ہے، جس میں انسانی ترقی کے حوالے سے گولز متعین کیے گئے ہیں۔
اس میں غربت کا خاتمہ، اس میں بھوک کا خاتمہ، اس میں صحت کے وسائل، تعلیم کے وسائل، صنفی مساوات اور پانی جیسے ایشوز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ پراسپیرٹی کا ہے کہ لوگوں کو اکنامکلی کیسے جو ہے وہ اپ لفٹ کیا جائے، اور اس میں جو ہے وہ زیادہ تر جو گولز ہیں وہ جابس کریشن کے حوالے سے ہے، وہ سسٹینیبل سٹیز کے حوالے سے ہے، اور وہ پروڈکشن کے حوالے سے ہے، ایک اچھی کنزیومڈ جو پروڈکشن ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ پلینٹ کے حوالے سے ہے، جس میں لائف ابو واٹر، لائف بلو واٹر، اور ہم ماحولیات کو کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں اس کو ہے۔ چوتھا اور اہم حصہ، چونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ملک جو ہے وہ بدامنی کا، جنگوں کا شکار ہیں، کمزور اداروں کا شکار ہے، تو چوتھا جو اس کا حصہ ہے وہ پیس کے اوپر ہے اور اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز کے اوپر ہے، اور پانچواں اس کا حصہ جو ہے وہ گلوبل کوآپریشن یا جس کو ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں اس کے اوپر ہے۔ تو یہ کم و بیش اس وقت سارے جو ڈیولپمنٹ کے میجر ایریاز ہو سکتے ہیں، یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ان کا احاطہ کرتے ہیں، اور اس میں تقریباً 169 کے قریب ٹارگٹ اور کوئی 230 کے قریب انڈیکیٹرز ہیں اس کے، جس کے اوپر نہ صرف سارے ملک جو ہے وہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اپنی پالیسیز پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس کے اوپر باقاعدہ مانیٹرنگ اور اس کی رپورٹنگ بھی جو ہے وہ واپس اقوام متحدہ کو کر رہے ہیں۔ ایک فورم ہے جس کو ہم ہائی لیول پولیٹیکل فورم کہتے ہیں، تو ملک جو ہے والنٹرلی اپنی رپورٹس جو ہے وہ ہائی لیول پولیٹیکل فورم پہ جمع کرواتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن۔ ہم اس طرف آتے ہیں علی عمران صاحب، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سے انڈیکیٹر ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی ترقی میں یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ ان انڈیکیٹرز کے بارے میں بتائیں تاکہ پبلک کو پتہ چل سکے ان انڈیکیٹرز کے تھرو کہ انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہیں، مسائل کا باعث بن رہی ہیں، اور ان سے آنے والے وقت میں جیسا کہ ایک اندازے کے مطابق کبھی بتایا جا رہا ہے کہ 2050 تک انسانی آبادی تقریباً 10 بلین تک پہنچ جائے گی، تو کیا یہ دنیا تیار ہے کہ اس آبادی کو صاف پانی، صحت کے مسائل اور یکساں تعلیمی مواقع فراہم کر سکتی ہے؟ تو کائنڈلی ذرا ان عوامل کی طرف اپنی روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ جی بہت شکریہ حبیب۔ اس میں یہ ہے کہ چونکہ 230 کے قریب انڈیکیٹرز ہیں، اور وہ ایک گول کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ متعین کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تعلیم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جیسے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا یا ڈراپ آؤٹ ریشو ایک بڑی وجہ ہے تعلیم کی کمی کی وجہ، جس میں اور خاص طور پہ بچیوں کے حوالے سے جو صرف امتیاز ہے اور اس کی وجہ سے بچیاں تعلیم حاصل نہیں کر پاتی، تو اس کی میں مثال کے طور پہ تعلیم میں یہ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اسی طرح صاف پینے کا پانی ہے، اس کے اندر انڈیکیٹرز شامل ہیں کہ آپ ملک کی کتنی فیصد آبادی ہے جن کو آپ صاف پینے کا پانی مہیا کر رہے ہیں، اور کتنے فیصد آبادی ہے جن کی رسائی ہے صاف پینے کے پانی کے حوالے سے جو ہے۔ اسی طرح اگر صحت کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں جو چائلڈ مورٹیلٹی یا جس میں کم عمری میں بچوں کا مر جانا ہے، اس کے حوالے سے انڈیکیٹر موجود ہے۔ سسٹینیبل سٹیز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پہ حادثات میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں، تو ملک اپنی پالیسیز اس حساب سے بنائیں کہ حادثات میں مرنے والوں کی تعداد کو روکا جا سکے۔ تو اس قسم کے انڈیکیٹرز ہیں، اور خاص طور پہ غربت کے خاتمے کے حوالے سے اور بھوک کے خاتمے کے حوالے سے کہ کیا سبھی شہریوں کو جو ہے وہ خوراک کی جو ایک معیاری کوانٹٹی ہے کیا اس تک رسائی ہے، جس کو ہم بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مختلف اس کے اندر گولز اور ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وقت دنیا کے مختلف ممالک بشمول پاکستان کیا وہ ان ٹارگٹس کے حصول میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہر ملک نے جو ہے وہ اپنے معروضی حالات کے مطابق اپنے نیشنل فریم ورکس بنائے ہیں۔ پاکستان نے بھی اپنا نیشنل فریم ورک 2016 میں بنایا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ وسائل کی ایلوکیشن ہے، کیونکہ ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی اس کا جو سورس چاہیے ہے وہ فائنانشیل سورس ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اس کی اویئرنیس کتنی ہے، ٹریننگز کتنی ہے، وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ انفارچونیٹلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو 5 سال میں ان میں سے بہت سارے ٹارگٹس کو
ہم اچیو کرنے میں ناکام رہے ہیں. مثلاً اس میں سے ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان میں غربت کا خاتمہ کیا جائے، اور اس کے لیے پاکستان نے جو انڈیکیٹر بنایا ہے وہ یہ ہے کہ غربت کی سطح جو ہے یہ 39% سے 21% پہ لائی جائے گی 15 سال میں. لیکن المیہ یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے اور دیگر حالات کی وجہ سے پاکستان میں غربت کا خاتمہ اس تیزی سے نہیں ہو پا رہا جو پاکستان نے اپنے لیے ٹارگٹ متعین کیا ہے. بس تو اس اب میں یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا، کیا عالمی سطح پہ کوئی ایسی ٹریٹیز ایگریمنٹس ہیں جن سے ملکوں کو بائنڈنگ کیا جائے کہ وہ ایسے حالات پیدا کریں، ایسا فریم آف ورک کو فالو کریں، اور اگر وہ نہیں کرتے تو دنیا ان کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرتی ہے، یا ان کی آپس کی ٹریڈ کس حد تک متاثر ہوتی ہے؟ تو پاکستان کا کیا اس بائنڈنگ کے اندر یا اس ٹریٹی کے اندر سائن کر چکا ہے؟ اور اگر وہ سائن کر چکا ہے تو اس کے کیا اثرات ہیں، اور وہ اگر فیل ہو رہا ہے تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی مرتب ہو سکتی ہے ایسے اقوام عالم کی طرف سے، جس سے ان ملکوں کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ اپنے گولز کو اچیو کریں؟ حبیب صاحب، اس میں ادیس ابابا میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی جس میں ڈیولپمنٹ فائنانس کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی تھی کہ ملکوں کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو گلوبل فائنانس ہے اس کو کس طرح سے اس کو سٹیئر کیا جائے، اور اس کے پرنسپلز بھی طے کیے گئے تھے. تو انٹرنیشنل لیول پہ اس وقت جو ہے وہ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کوآپریشن کی ایگریمنٹس بھی موجود ہیں، اور سرٹن پرنسپلز بھی موجود ہیں جو ڈیولپمنٹ فائنانس کے حوالے سے موجود ہیں. اور اس کا جو ایک پورا گول ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز نمبر 17، اس کا مقصد ہی پارٹنرشپس کو ڈیولپ کرنا ہے. اور یہ گلوبل لیول پارٹنرشپس بھی ہیں، یہ کنٹری لیول پارٹنرشپس بھی ہیں، اور یہ لوکل پارٹنرشپس بھی ہیں. اور اگر ہم پاکستان کا مثال کے طور پہ اگر جائزہ لیں تو اگر پاکستان اپنے سارے وسائل بھی ڈائیورٹ کر دے ان 17 گول اور ان کے انڈیکیٹرز کے اہداف کے حصول کے لیے، تو بھی پاکستان کا بجٹ کہیں کم ہے کہ وہ ان سارے ٹارگٹس کو اچیو کر سکے. تو اس کے لیے ایک جو زور دیا جاتا ہے جس کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں، تو اگر ریاستی وسائل سے یہ معاملات جو ہیں اور یہ گولز اچیو نہیں ہو پاتے تو ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہے وہ اس کے اوپر مدد لیں، آپ کمپنی سے مدد لیں، آپ سول سوسائٹی سے اس پہ مدد لیں، اور ایک کوآپریشن کی فضا بنا کے جو ہے وہ ان گولز کو حاصل کیا جائے. ادروائز یہ معاملہ جو ہے یہ صرف ریاستوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو حاصل کر سکے، اور اس میں جو انٹرنیشنل فائنانس کے ادارے ہیں وہ بھی سافٹ لونز کی شکل میں بھی اور دیگر کوآپریشن کی شکل میں بھی ایس ڈی جیز کے حصول کے لیے مدد دے رہے ہیں. پاکستان کے اندر بہت سارے انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، مثلا یورپی یونین ہے، FCDO ہے. یہ ایسے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں جو پاکستان میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اچیو کرنے میں کوآپریشن کے طور پہ پاکستان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ چونکہ مسائل اتنے زیادہ ہیں اور ٹارگٹس اتنے ایمبیشیس ہیں، میں اس کو اوور ایمبیشیس نہیں کہوں گا، لیکن چونکہ ان ٹارگٹس جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے وسائل موجود نہیں ہے، پولیٹیکل ول شاید موجود ہو لیکن وسائل موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس کا حصول مشکل ہو رہا ہے. تو کیا وسائل کے حوالے سے کوئی ایسا فریم ورک نہیں ہے کہ ہر کنٹری اپنی سطح پہ ایسے وسائل پیدا کرنے میں کوشش کرے کہ وہ ان مسائل کے اوپر قابو پا لے؟ تو پاکستان میں جو وسائل ہیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے ہڈن وسائل ہیں، اور ان کو جو ہے نا استعمال نہیں کیا جا رہا، یا ان کو پراپر یوز نہیں کیا جا رہا. تو اس حوالے سے کوئی ایسی بائنڈنگ نہیں ہے کہ، یا ایسے حالات نہیں ہیں کہ ایسے ملکوں کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے؟ اس میں میرے خیال میں سب سے پہلی چیز تو پولیٹیکل ول کا موجود ہونا ضروری ہے. اور جیسے میں نے پاکستان کے حوالے سے کہا، پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے ان ڈیولپمنٹ گولز کو اپنا نیشنل ایجنڈا قرار دیا. ویری گڈ. 2016 میں اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو نیشنل ایجنڈا قرار دیا، پارلیمنٹری ٹاسک فورس بنائی اس کی اوور سائٹ کے لیے، اور اس کے بعد 2018 میں پاکستان نے اپنا فریم ورک بنا دیا. جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ کیا وسائل جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اگر موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ وسائل جو ہے وہ ترقی کے ان معاملات کی طرف ڈائیورٹ ہونے کی بجائے. اس میں ایک بڑی بات تو جو ہے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، وسائل کا ضیاع ہے،
اور کرپشن جیسے ایلیمنٹس ہیں جو ملکوں کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ساری آپ کی جو وسائل ہیں اور دولت ہے وہ اس کا بہت سارا ضیاع ان کی طرف سے ہے. پھر ہر ملک کی اپنی اسٹریٹجک پرائرٹیز ہوتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بجٹ کا کتنا حصہ جو ہے وہ انسانی ترقی پہ خرچ کرنا ہے, کتنا ماحولیات پہ خرچ کرنا ہے اور کتنا جو ہے وہ دیگر معاملات کے اوپر خرچ کرنا ہے. غریب ملکوں کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ قرضے ہیں, اور پاکستان جیسے ملک جہاں پہ 40% پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ ان قرضوں کی ری شیڈیولنگ میں چلا جاتا ہے, تو وہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان ان وسائل کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹارگٹس کو اچیو کرے. اور اس معاملے کے اوپر کئی انٹرنیشنل کانفرنسز ہو چکی ہیں کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی کیسے ہینڈ ہولڈنگ کی جائے اور کیسے مدد کی جائے کہ وہ اپنے وسائل کو جو ہے نا بہتر انداز میں استعمال کر سکیں. سو پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ہے وہ ایک تو وسائل جو ہیں وہ اس لیول پہ موجود بھی نہیں ہے, جو موجود ہیں ان کا ضیاع بھی ہوتا ہے, اور جو وسائل لگتے ہیں ان کی ڈائریکشن بھی جو ہے وہ ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اچیو کرنے سے زیادہ وہ دیگر معاملات میں جس میں جیسے بھی کہا ہے کہ قرضوں کی شیڈیولنگ ہے, اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ہماری وسائل کا استعمال ہوتا ہے بجائے اس کے کہ انسانی ترقی کے اوپر استعمال. علی عمران بھائی, آپ نے وسائل کے ضائع ہونے کے حوالے سے بات کی, تو میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیا بحیثیت ایک سوسائٹی کے فرد کے, کیا معاشرہ یا معاشرے کے افراد بھی اس کے اندر اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا گھروں میں ضیاع, خوراک کا ضیاع, شادیوں میں, تو یہ سب چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں. کیا ہم اس کو روک سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی معاشرہ اس حوالے سے اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی, کوئی پلانس ہیں, کچھ اس کے بارے میں آپ فرمانا چاہیں؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ کیا ہم میں سے ہر کوئی اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ان اہداف کو. ریاستی لیول پہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ریاستی لیول پہ کیا کوششیں ہو رہی ہیں یا ریاستی لیول پہ کیا وسائل موجود ہیں, لیکن اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ کیا جو اس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہیں کیا ان کے اندر یہ اویئرنیس موجود ہے کہ, اور جو پلاننگ والے ادارے ہیں کیا وہ اپنی پلاننگ ان پرائرٹیز کے مطابق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز گلوبل لیول پہ بن گئے, نیشنل لیول پہ اس کے اوپر آ گیا, لیکن کیا پروونشل اور پھر ڈسٹرکٹ اور پھر تحصیل اور پھر یونین کونسل کی سطح پر کیا ان کی اویئرنیس موجود ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنی پلاننگ کریں. دوسرا جو آپ نے کہا ہے بہت اہم ہے سول سوسائٹی کا, عام لوگوں کا اور سول سوسائٹی کے مختلف سیکشن کا اس میں اپنا کردار ادا کرنا. آپ نے ابھی مثالیں دی ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پانی کے استعمال کو کیسے بہترین انداز میں استعمال کر سکتے ہیں, کیسے صرف ضروری مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کیسے اس کی ضیاع کو ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ روک سکتے ہیں. اسی طرح تعلیم ہے, تعلیم میں معاشرہ جو ہے اور سوسائٹی جو ہے وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, کیسے ہم لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا بچوں اور خاص طور پہ بچیوں کے لیے کتنا ضروری ہے, کیسے ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انگیج کر سکتے ہیں, کیسے میڈیا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں تک جو ہے وہ اس بات کا شعور پھیلائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ایک فقدان ہے شہریوں اور ریاست میں, اعتماد کا ایک فقدان بھی موجود ہے. تو شہری جو ہے وہ ریاست پہ یا ریاستی اداروں پہ اتنا اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے, اور شہری جو ہے وہ کہیں اپنے آپ کو ڈیٹیچ فیل کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ کام نہیں ہے یا ہمارا یہ کنٹریبیوشن نہیں ہے, ہم ٹیکس پے کر دیتے ہیں تو اب یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ ہمیں یہ ساری سہولیات مہیا کرے. اور پھر ریاست پر اعتماد کی بھی ایک بہت کمی موجود ہے لوگوں میں, کرپشن کی وجہ سے, بیڈ گورننس کی وجہ سے, اور چونکہ پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل نہیں رہا اور جمہوری ادارے اس طرح سے ڈیلیور بھی نہیں کر پائے, تو لوگوں کا ریاستی اداروں پہ ایک اعتماد کا فقدان ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنی توجہ ایک بطور شہری جو ایک ذمہ داری ہونی چاہیے اس کو ادا کرنے سے وہ کتراتے ہیں. آپ صحیح فرما رہے ہیں علی عمران صاحب, اور بڑی ہی دکھ بھری بات ہے کہ دنیا سے مراد ہم انسان ہیں کہ وہ کس طریقے سے سوچ رہے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے, موجودہ نسل کے لیے, کہ کس طرح یکساں مواقع ہوں, یکساں اپرچونٹیز ہوں, یکساں امپلائمنٹ ہوں. تو اس میں ہمیں اپنا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ
यूट्यूबर्स, मीडिया के लोग इनमें बढ़ चढ़ के इन हवालों से बात करनी चाहिए कि देखें, घरों में पानी इस्तेमाल करने से आप जो सोचते हैं कि ये हमारा पानी है, हम इस्तेमाल करें, जाया करें, ये सोच बदलनी होगी। आपको सोचना होगा कि हमारी आने वाली नस्ल ने ये पानी इस्तेमाल करना। अगर हम मुसलसल ये पानी इस्तेमाल करते रहे, मुसलसल इन इन मसाइल के ऊपर खड़े रहे, तो एक वक्त आएगा कि ये चीजें आने वाली नस्लों के लिए मसाइल पैदा करेंगी। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ इस हवाले से लेजिस्लेशन की भी जरूरत है, या कोई इस हवाले से कोई लेजिस्लेशन हुई है? अ, बिल्कुल हबीबुल्लाह साहब, इसमें बहुत सारी लेजिस्लेशंस जो हैं वो हुई हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि पाकिस्तान में पार्लियामानी टास्क फोर्स बराए एसडीजीज बनी हुई है। हम्म। गुज़श्ता कोई 4 सालों में कोई 50 के करीब ऐसी लेजिस्लेशन जो हैं वो पाकिस्तान में बन चुकी हैं, जो कि इस एसडीजीज के हसूल में मुआविन हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक अलमिया और ये भी है कि पाकिस्तान अब उन ममालिक में शामिल होने जा रहा है जहाँ पे कवानीन की तादाद जो है वो बहुत बड़े नंबर में मौजूद है। पाकिस्तान में इस वक्त भी कोई 2000 से ज़्यादा कवानीन मौजूद हैं। लेकिन एक पहलू जो हम हमेशा जिसके ऊपर बात करते रहते हैं कि अ, एक तो ये है कि कुछ मामलात के ऊपर कवानीन है नहीं, और कुछ मामलात के ऊपर गलत कवानीन मौजूद हैं। लेकिन हम्म। जो कवानीन मौजूद हैं और अच्छे कवानीन भी मौजूद हैं, उन पर भी अमल दरामद जो है वो पाकिस्तान में उसकी सूरत हाल बहुत मखदूश है। और ये जिन मैं 45 लेजिस्लेशन की बात कर रहा हूँ जो एसडीजीज के पर्सपेक्टिव से हुई है, वो लेजिस्लेशंस तो नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे फॉर्मुलेट हो गई, लेकिन उन पर भी अमल दरामद ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो सपोर्ट कानून साजी कर सकती है इन अहदाफ के हसूल के लिए, वो सपोर्ट भी जो है वो उस तरह से सामने नहीं आ सकी, जिसकी वजह से हमें इस वक्त भी मुश्किल का सामना। बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, आपने मुख्तसर वक्त में बहुत रहनुमाई फरमाई, हमारे व्यूअर्स के लिए आपने वक्त दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, और आप जैसे लोग ही इस सोसाइटी का फेस हैं, जो इन पॉजिटिवली इन चीज़ों के ऊपर सोचते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं और सोसाइटी को इंगेज करते हैं, और इन मसाइल की निशानदही के साथ इनके सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार फिर मैं आपका निहायत तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, हमारे व्यूअर्स को इस हवाले से इन्फॉर्म किया और एजुकेट किया। और इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट फर्दर भी जो है ना इस हवाले से आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे। देखने वालों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।